أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص فقا جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بابتلاء. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل نفسه قبل يوم بوسه. حضرات گرامی، جب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا وہ حق جو ان کے والد بزرگزار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس کو حکومت وقت نے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی اور جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر کے قرآن پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہی لوگوں نے قرآن کریم کی صریح طور پر مخالفت کرتے ہوئے اور قرآن کی واضح آیتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اور پیغمبر کے واضح عمل کی مخالفت کرتے ہوئے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا فتق چھین لیا اور غصب کر لیا، جس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں تھی اور نہ کوئی دلیل سنت میں موجود تھی۔ قرآن کی آیتیں اس کے بعد بالکل ہی برخلاف تھیں اور پیغمبر کی حدیثیں بھی اس کے بالکل ہی برخلاف تھیں، لیکن آج تک دنیا قرآنی آیتوں کے پر عمل تو کر رہی ہے، لیکن اس فیصلے پر کوئی واضح فیصلہ کرنے پر آج بھی تیار نہیں کہ وہ صدیقہ طاہرہ جن کی صداقت کی گواہی رسول اللہ نے دی تھی اور جن کی طہارت کی گواہی قرآن کریم نے دی تھی اور جن کو رسول خدا کے حکم سے میدان مباہلہ میں لے گئے تھے، ان کی گواہی کو رد کیا گیا، اور آج تک دنیا ان لوگوں کی توجیہ کر رہی ہے، ان کی تعویل کر رہی ہے جنہوں نے قرآن کریم کے صریح حکم کی مخالفت کی تھی۔ اس موقع پر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا جو خطبہ جناب سیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ عظیم خطبہ ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش یہ تھی کہ اپنے گھر کے بچوں کو ان خطبات کو یاد دلاتے تھے تاکہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی رہے
اس زمانے میں جو اہل بیت کے بچے تھے ان کے گھروں میں یہ خطبے یاد دلائے جاتے تھے اور بچوں کو خطبے یاد ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کچھ دنوں پہلے ہم جب کربلا میں تھے تو وہاں بھی حرم کی طرف سے باقاعدہ یہ انتظام کیا گیا تھا کہ جو شخص ان خطبات کو یاد کر کے آئے گا اس کو حرم کی طرف سے بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اگر لوگ عربی کے عبارتیں یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس خطبے کے اردو ترجمے بھی موجود ہیں اور انگریزی بھی ترجمے موجود، ہو سکتا ہے کوئی ادارہ آگے بڑھے اور یہ اعلان کرے وہ بچے جس خطبے کو یاد کریں گے ہم ان کو بڑے بڑے انعام دیں گے۔ کربلا والوں نے تو لیپ ٹاپ انعام میں دیے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ کی قیمت کو زیادہ سمجھتے ہیں اور خطبے کی عظمتوں کو کم سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے خطبہ کتنا عظیم ہے تو 2-4-10 لیپ ٹاپ بھی اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ پہلا یہ تاریخی خطبہ ہے جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ اس خطبے کی عبارتوں کو، اس کے مفاہیم کو نہج البلاغہ سے ملا کے دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی مدرسے کے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور دوسرے شاگرد کا نام حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ سلام علیہ۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دونوں ہی نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، دونوں کی زبان میں تاثیریں ایک جیسی ہیں، دونوں کی زبان میں علم جیسا ہے، دونوں کے بیان میں گہرائی ایک جیسی، اور یہی گہرائی آپ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے میں ملے گی۔ اور ان خطبے کی خصوصیات یہ ہیں، یہ کوئی تیاری کیا ہوا نہیں تھا، یہ ہم لوگوں کی مجلسیں نہیں ہیں کہ ایک مجلس پڑھنے کے لیے تیاری کریں۔ اگر تیاری کریں تب کہ ہم ایک مجلس کے لیے 1 ہفتہ 2 ہفتہ تیاری کریں تو کہیں جا کے آدھے گھنٹے کی مجلس ہو جاتی، وہ بھی اگر قاعدے کی مجلس پڑھنا چاہیں تب۔ لیکن ان بزرگوان نے بالکل اسٹمپور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی علمی میدان میں کتنی گہرائی تھی اور وحی الہی سے ان کا کیا رابطہ تھا۔ خطبہ اس سے توحید کی باتیں ہیں۔ اگر فرصت ملی آپ غور کریں، کوئی چینل بھی اگر ان خطبات کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ان ایام میں جو جناب سیدہ طاہرہ سے منسوب ہے ان خطبے کو ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ پیش کرے تو یہ بھی ایک اچھی خاصی خدمت ہوگی جناب سیدہ کے تعلق سے۔ اس خطبے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دین اسلام کی علتیں بیان کی ہیں کہ احکام کیوں فرض کیے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں گہرائی کتنی تھی اور ان کا علم کتنا تھا۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی عظمت مال دنیا نہیں ہے۔ اہل بیت اس لیے عظیم نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، اس لیے عظیم نہیں ان کے پاس بڑے بڑے کارخانے تھے، اس لیے عظیم نہیں کہ ان کے گھر سے کوئی سائل واپس نہیں آتا۔ اہل بیت عظیم ہے اپنے علم کی بنا پر، اہل بیت عظیم ہے اپنے اخلاق کی بنا پر، اہل بیت عظیم ہے اپنے کردار کی بنا پر۔ تو جن چیزوں نے کل اہل بیت کو عظمت دی تھی وہی چیزیں ہمیں بھی عظمت دے سکتی ہیں۔ مال عظمتوں کا ذریعہ نہیں ہے، مال آزمائشوں کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، مصیبتوں کا ذریعہ ہے، بلاؤں کا ذریعہ ہے۔ علم عزتوں کا ذریعہ ہے، رفتوں کا ذریعہ ہے، بلندیوں کا درجہ ہے۔ ہمیں اگر آج اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو اپنی قوم کو علمی میدان میں نہ صرف پڑھانا لکھانا ہے بلکہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر علاقے میں جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہوں یا فلیٹس میں رہتے ہوں یا ریزیڈینشل بلڈنگوں میں رہتے ہوں، جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں ان میں یہ نمایاں ہو کہ اگر آپ کو پڑھا لکھا کوئی ملے گا تو انہی جھوپڑ پٹیوں میں ملے گا، اگر آپ کو کوئی بااخلاق ملے گا تو انہی مکانوں میں ملے گا، اگر آپ کو کوئی بادب ملے گا تو انہی مکانوں میں ملے گا۔ آپ یقین جانیے ہیرے ہمیشہ کانوں میں ملتے ہیں، سونے ہمیشہ مٹیوں میں ملتے ہیں۔ آپ کو سونا کبھی اچھی جگہ نہیں ملے گا، تو اگر آپ کو اپنی قوم کے ہیرے تلاش کرنا ہے تو انہی جھوپڑ پٹیوں میں آپ کو ہیرے ملیں گے۔ اگر آپ کو اپنے قوم کے لال و جواہر تلاش کرنا ہے تو انہی غریبوں کی بستیوں میں آپ کو ملیں گے، بڑی بڑی بستیوں میں آپ کو ملنے والے نہیں ہیں۔ لیکن کوئی ہے
جو محنت کر کے ان دال و جواہر کو تلاش کرے؟ کوئی ہے جو ان ہیروں کو تلاش کرے اور تلاش کر کے لائے، تراشے بنائے اور ان کو قوم کی عزت کا سبب قرار دے؟ جناب سیدہ سلام اللہ فرماتی ہیں، دیکھو خدا بند عالم جو فرض کی، اس پر غور کریں، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، خدا بند عالم نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم کو شرک کی نجاستوں سے پاک کر سکے۔ ایک نجاست ہمارے بدن کی نجاست ہے جو پانی سے دور ہو جاتی ہے، مٹی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن ایک نجاست ہماری روح کی نجاست، اور ہماری روح کی نجاست ہی ہماری اصلی نجاست، کیونکہ ہم اصل میں بدن نہیں ہیں، بدن تو ہمارا ظاہر ہے، ہماری اصل ہماری روح ہے، ہماری اصل ہمارا نفس ہے۔ یہ روح نجس ہوتی کب؟ جب شرک کر لیا جائے۔ شرک جلی یہ کہ ہم خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانیں، تو شرک خفی یہ ہے ہم اپنے عمل میں خدا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر کے رکھیں۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم عَنِ الْكِبْرِ، اور خدا نماز اس لیے واجب کی ہے تاکہ تم کو تکبر سے نجات دلا سکے، تاکہ اگر نماز اس لیے واجب کی ہے کہ یہ پیشانی جس میں تکبر کا سودا ہے، یہ کھوپڑی جس میں بڑائی کا سودا ہے، اللہ نے کہا اس پیشانی کو خاک پر ملو تاکہ تکبر ختم ہوتا چلا جائے۔ اور ویسے بھی لوگوں نے سجدے کو بہت اچھی بات قرآن نے بھی کہا ہے، جب تمہارا دل بھر جائے، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے تمہارا دل بھر جائے اور کہیں تم کو سکون نہ مل رہا ہو تو سجدے میں سر رکھ دو۔ اچھی بات کہی بڑے علماء نے، جب پانی بھر جاتا ہے کسی بوتل میں تو اس کو خالی کرنے کے لیے بوتل کو پلٹ دیتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے۔ جب ذہن میں لوگوں کی باتیں آ جائیں، تکلیف پہنچنے لگے، اعتراضات ہونے لگیں، تہمتیں سننے لگیں، ذہن اس طرح کی باتوں سے بھر کر کے پریشان ہے، تو خدا کے بارگاہ میں سجدے میں سر رکھو، سبحان قدوس کرو، اور ذہن کی ساری کثافتیں تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی۔ تم کو سو کہتے ہیں نماز اللہ نے واجب کی تاکہ تکبر دور کیا جا سکے۔ وہی شخص نماز پڑھتا ہے جو مصلی پر کھڑے ہو کر کے تکبر کو دور کر کے بندگی کا احساس کرتا ہے۔ اگر مصلی پر کھڑے ہو کر کے بھی ہم کو اپنے کپڑے کا لحاظ ہے، ہم کو اپنی پوزیشن کا لحاظ ہے، ہم نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ نماز میں بندگی ہونا چاہیے۔ اگر بندگی ہی نہیں ہے تو یہ ایک طرح کا روٹین کام ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ تم کو کبر سے وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَالنِّمَانَ فِي الرِّزْقِ، اور زکوٰۃ للمال کی کہ تمہارے مال میں، تاکہ تمہارے نفس کو پاک کر سکے، تاکہ تمہارے دل میں جو مال کی محبت ہے کچھ نکلے تو صحیح۔ اگر تم مال نہیں دے سکتے ہو تو جان کیا دو گے؟ وَالرِّزْقُ وَالنِّمَانُ فِي الرِّزْقِ، اور یہ یاد رکھو جتنا پیسہ تم خدا کی راہ میں دو گے تو یہ مت سوچو کم ہو رہا ہے، خدا اس کو پلٹ کر کے دے گا۔ خدا کے یہاں جب ریٹرن ملتا ہے تو خدا کے یہاں پہلا ریٹرن کا جو کام ہے وہ 1 پر 10 ملتا ہے، 1 پر 70 ملتا ہے، 1 پہ 700 ملتا ہے، 1 پہ 7,000 ملتا ہے، 1 پہ 7 لاکھ ملتا ہے۔ تو ہے کوئی شخص جو 1 دے کر کے 7,000 لے لے؟ یہ جو دینے کی بات ہے یہ واجب کی بات نہیں ہے۔ ہم سہم امام دے کر کے بڑی عزت کرتے، ہم نے سہم امام دیا تو کون سا کام کیا؟ ہم نے تو امام کا مال ہے جو دے دیا ہے، اپنا مال کیا نکالا؟ اسلام میں جو عظمت ہے، واجب نمازوں کا پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا نماز شب پر ثواب ہے۔ صبح کی 2 رکعت نماز فجر پر اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 2 رکعت نماز شب پر ثواب ہے۔ تو جتنا واجب خود پر ثواب نہیں ہے اس سے زیادہ مستحب پیسے دینے پر ثواب ہے۔ اپنی جیب سے نکالو تاکہ مال کی محبت تمہیں نکلے، اور جتنا تم دو گے خدا پلٹ کر کے دے گا، یا دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا۔ آپ یقین جانیے ہر وہ شخص جو خدا کی راہ میں 1 نیا پیسہ بھی دے گا وہ 1 پیسہ برباد ہونے والا نہیں، یا خدا اس کو دنیا میں پلٹ کے دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں دیا تو یقیناً اس کو آخرت میں 1000 گنا کروڑوں گنا کر کے ملے گا۔ تو ہے کوئی شخص جو اس وقت دنیا میں رہ کر کے اپنی فقیری کی حالت میں، جب وہ قیامت میں فقیر ہونے والا ہے،
جب بال بچے اس کو گڑھے میں دفن کر کے ڈال کے جاننے والے تو اس گڑھے میں کوئی ہے کہ اس گڑھے میں میرے لیے ان کے امکانات فراہم ہو؟ جو اس قبر کے گڑھے میں روشنی چاہتا ہے اس کے لیے ضرور کبھی سے اپنے مال میں ان لوگوں کا حصہ نکالے جو اللہ کی مندے قرار دی گئے۔ والصیام تثبیتا للاخلاص، روزہ اس لیے رکھتا کہ تمہیں خلوص پیدا ہو جائے، والحج تشہیدا للدین، اور حج اس لیے واجب کیا کہ دین مستحکم ہو جائے، والعدل تنسیقا للقلوب، اور عدل و انصاف کے لیے کہا کہ تمہارے دل ایک دوسرے سے قریب آ جائیں، ایک دوسرے سے قریب آ جائیں، اور اس کے وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ، اور اللہ نے ہماری اطاعت اس لیے واجب کی کہ ملت اسلامیہ میں ایک نظام ہو جائے، اور ہماری امامت اس لیے واجب کی تاکہ امت اختلاف سے فرقے سے محفوظ رہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر آج کی دنیا ایک نظام واحد پر آنا چاہتی ہے اور آج کی دنیا اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہے تو اس کا واحد راستہ ہے کہ امامت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ صرف امامت اہل بیت ہوئے جو دنیا کو نظام دے سکتی ہے، دنیا کے اختلافات سے نجات دلا سکتی ہے، نہ امامت کے علاوہ کوئی چیز دنیا کو نجات نہیں دلا سکتی۔ فرماتے ہیں ہماری امامت، ہماری اطاعت دنیا کا نظام ہے، دنیا کا سسٹم ہے، دنیا کو چلانے کی چیز ہے، اور جہاں یہ سسٹم چل رہا ہے وہاں لوگ امامت نا، اور ہماری امامت فرقے سے تفرقے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان میں امامت پر کام ہوتا تھا، اور ہندوستان کے علماء نے امامت کے موضوع پر جو کام کیا ہے وہ بہت عمدہ کام ہے، آج تک اس کی مثال نہیں ہے، لیکن ہم اب راستے سے بھٹک چکے ہیں، ہماری ترجیحات الگ ہو چکی ہیں، ہماری پسند ناپسند الگ چکی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندوستانی علماء کی کتابیں اور ہندوستانی علماء پر سیمینار ہندوستان میں نہیں ہو رہا، ایران میں ہو رہا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی میرانی نے ایک ادارہ قائم کیا امامت کے نام سے، اس ادارے کے تحت ہندوستان کے بزرگ علماء جناب علامہ غفران آفتاب سرا اور جناب امیر حامد حسین صاحب، ان پر سیمینار ہو رہا ہے وہاں کہ ان لوگوں نے تشیع کی خدمت کیا کی ہے۔ وہ ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر کے ہمارے علماء کی عظمتوں سے واقف ہیں، اور ہم بغل میں رہ کر اپنے علماء سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی میں نے فون کیا بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے علماء نے جو کتابیں لکھی جو اب تک چھپی نہیں ہیں، ان میں 70-80 کتابیں انہوں نے ایڈٹ کر کے چھاپنے کا بیڑا اٹھایا۔ 70-80 کے جس کی جو نایاب کتابیں ہیں، یہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ ایران کام کر رہا ہے۔ ہم ٹھگوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے افراد دوسروں کے سر کا تاج بنے ہوئے ہیں اور ہم اپنے تاجوں سے ناواقف ہیں۔ جو خدمتیں ہم نے کی تھیں آج دوسرے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس میدان میں پیچھے کیوں؟ ہم نے اپنی ترجیحات بدل دی ہیں۔ آج ہمارے کے یہاں معاف کریں گے، معاف کریں گے، معاف کریں گے، ہمارے کے یہاں آج کل فکر کی قدر نہیں ہے، ہمارے کے یہاں آواز کی قدر ہے۔ ہمارے کے یہاں وہ لوگ پسند کیے جاتے ہیں کہ جن کے پاس میٹر ہو یا میٹر نہ ہو، پبلک کتنا خوش ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی کامیابی کا معیار پبلک کی خوشی قرار دی ہے۔ خدا رسول کی مرضی ہو یا نہ ہو، اس کا ہم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور جہاں مزاج آپ بتا دیں، وہ ڈاکٹر جو صرف مریض کو خوش کرنا جانتا ہو، کیا وہ اس کا علاج کر پائے گا؟ جو ڈاکٹر اس لیے مشہور ہے کہ جو مریض آتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ بالکل صحت مند ہیں، بے پرواہ رہیے، شوگر ہے تو شکر کھاتے رہیے، بلڈ پریشر ہے تو نمک کھاتے رہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جو اپنے مریضوں کی تعریفیں کرتا رہے، کیا وہ مریضوں کو صحت بچ سکتا ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر صحت عطا کرے گا جو بیماروں کی بیماریوں کو بتائے؟ آج میں مسئلہ چھوڑ گیا۔ والجہاد اذن للاسلام، اس کے فرماتے ہیں بس صبر
معونتن علی استجاب الارض، خدا نے سب اس لیے واجب کیا تاکہ تم زیادہ اجر حاصل کرو. والامر بالمعروف اور امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم اس لیے واجب کیا تاکہ عوام الناس میں کی اصلاح ہو سکے. وبرا للوالدین وقایۃ من السخط، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اسے تاکہ تم عذاب الہی سے محفوظ رہو. قرآن فرماتا ہے دیکھو اگر والدین تم سے ناراض ہو جائیں، ان کا لہجہ بدل جائے، ان کا انداز بدل جائے، تکلیف پہنچے تو ان کی تکلیفوں کے مقابلے پر اف تک مت کہو، ان کے حق میں دعا کرتے رہو. تو قرآن والدین کے حق میں دعا کرنے کی بات کرتا ہے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین ڈر جاتے ہیں کون ہے جو ان بچوں سے قاعدے سے گفتگو کر سکے. آپ سب یہاں جو بزرگ موجود ہیں، 30-40 سال پہلے جو بچے تھے، 50 سال جو پہلے بچے تھے، ان کو اپنا بچپنا یاد ہوگا. مجال تھی کوئی آدمی اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آنکھیں ملا سکے؟ مجال تھی اپنے والد کے خلاف کوئی مخالفت کر سکے؟ مجال تھی کوئی بچہ اپنے والد سے بحث کر سکے، گفتگو کر سکے؟ آج کا زمانہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے ڈرے سہمے ہیں کب یہ بچہ بگڑ جائے، کب یہ بچہ بدتمیزی کرنے لگے. اور جہاں سے ماحول جو خدا نہ خواستہ اگر شادی ہو جائے تو ماں ڈرتی ہے کب یہ بچہ ماں کے مقابلے پر بیوی کی حمایت میں کھڑا ہو جائے. تو جس ماں نے اس کو محنتوں سے پالا تھا، آج وہی ماں اپنے بچے کی بنا پر اپنے گھر میں مظلوم بن جائے. آج ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے. ماں کی محبتیں زبان بند کر دیتی ہیں لیکن دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اوپر سے صحیح و سالم دکھنے والی ماں اندر سے ٹوٹی ٹوٹی نظر آتی. وہ بہلا لیتی دل کبھی پوتے سے کبھی پوتی سے، لیکن کوئی ہے جس کے ٹوٹے ہوئے دل کو ہے؟ آج یہ ہے کیا؟ اور اسی بنا پر جب یہ چیزیں ہمارے گھر سے برکتیں رخصت ہو گئی ہیں، فرماتے ہیں وصلت اور صلہ رحم عمر میں اضافے کا سبب ہے، اور قصاص جو ہے وہ خون کے بچانے کا سبب ہے. اسی طرح ساری باتیں ہیں. یہ امام نے جناب صدیق نے فرمایا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہے کوئی جس پورے خطبے کو اپنے ٹی وی پر پروگرام میں نشر کرے شرح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صدیق طاہرہ کی علمی حیثیت کیا ہے. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم جناب صدیق طاہرہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ پتہ چلے ہم جس کا غم منا رہے ہیں وہ جذباتی غم نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے. خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے تاکہ ہم جناب صدیق طاہرہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور ان کے راستے پہ آگے بڑھ سکیں اور ان کے فرزند عزیز کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کر سکیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار امامت کے زور میں تعجیل فرما، خرافت و بلا سما امکان کی حفاظت فرما، خطرہ کے رنج و غم و علم کو وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار اس بلا کو جلد جلد دنیا سے رخصت فرما. تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی اس بلا سے محفوظ فرما. جو اس بلا میں گرفتار ان کو جلد جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرما. بقیہ تمام لوگوں کو ہمیشہ اس بلا و بقیہ بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار ہمیں اپنے قوم کے لیے کچھ کام کرنے کے توفیقات عنایت فرما. پروردگار ہماری قوم کو ترقیاں نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو دنیا کے بہترین جوانوں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کی خوشنودی کا سبب قرار فرما. ہمیں اہل بیت کی عزت کا سبب قرار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی خوشنود فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.